خدایا کون ہے سانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی مالک تھے مصر کے سارے خانے میں، تو بندوں کا خالق ہے تو عالم کا رازق ہے، تو بندوں کا خالق ہے تو عالم کا رازق ہے، کمی کیا میرے مولا میرے تو بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، تو بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے بڑھانے اور بڑھانے میں، اور عظیم اس قادر قدرت کا بھید اس نے پایا ہے، بشر بے دم ہو جاتا ہے، اور آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت اور غیرت حسین ہے، اور زبان ترشید جس نے محبوب کبریا کی اے وہ کامل پیر مرشد حسین ہے۔ انتہائی واجب احترام آپ سرکردین دوستوں بزرگوں بھائیوں قرب و جوار میں سننے والی عزت باپردہ ماؤں اور بہنوں، میں مشہور ہوں برادر عزیز اس گلشن کے بہاروں کے امین درویش صفت انسان حضرت مولانا شاہد اقبال صاحب دامت برکاتہ کہ جن کے حکم پر آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور حضرت کی محنت کاوش اور کوشش آپ کے ساتھ، اور میں ان کو کہا کرتا ہوں فنا فی صحابہ و اہل بیت، انہوں نے سب کچھ اپنا صحابہ اور اہل بیت کے لیے قربان کیا، ہر اس موقع پر انہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا جو انہوں نے ضروری سمجھا، جہاں عقائد کی بات ہوئی آپ کے لیے کہاں واقعات کوئی علماء ہوئے، اس موقع پر حضرت نے پروگرام رکھ کر آپ حضرات کے ساتھ تعاون فرمایا، اور آپ نے حضرت کی حوصلہ افزائی فرمائی، حضرت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ بڑی محنت اور کاوش اور کوشش کے ساتھ اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ حضرت کے علم و عمل میں مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا عبدالبصیر صاحب دامت برکاتہ، اور مجھ سے قبل دنیا نام کے نظیم نام جس کو آپ نے سنا، اللہ نے اپنے بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا ہے، دنیا میں پاکستان میں باہر ممالک میں سنا جانے والی عظیم آواز حضرت جناب حسن حسین فاروقی صاحب آپ حضرات کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے، آپ کے دل کو گرما رہے تھے، اللہ ان کی آواز میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، آپ کی پوری توجہ میری طرف رہے گی تو انشاءاللہ میرا کہنا بھی فائدہ مند ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو سننے بھی مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ کچھ آپ اور کچھ ہم انشاءاللہ ایک دوسرے سے سیکھ کر انشاءاللہ ہوگے۔ میرے دوستو، آپ نے اشتہار پر عنوان پڑھا کہ فاروق حسین درس قرآن فاروق حسین سے بنا۔ میرے دوستو، زندگی کا سفر تمام ہوتا جا رہا ہے، چل چلاؤ ہے، نظم زندگی چل رہا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب چل رہا ہے، لیکن میرے دوستو کچھ لوگ بڑی دنیا کے اندر بھی خاص ہے، آخرت کے اندر بھی خاص ہے، جب دنیا میں تھے تب بھی خاص ہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ نے انہیں خصوصیت عطا فرمائی ہے، اور وہ خصوصیت سب کو حاصل نہیں بلکہ وہ چند لوگوں کو حاصل ہے کہ جن کو جناب حضرت مولانا امیر معاویہ سے تشریف لائے، اللہ رب العزت قدرت کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا، لیکن انسانوں میں سے اللہ نے کچھ لوگوں کو خاص کر دیا، کچھ کو اللہ نے ان میں سے چنا ہے، ان میں سے ایک جماعت جس کو جماعت انبیاء کہتے ہیں، دوسری جماعت جس کو جماعت اصحاب پیغمبر کہا جاتا ہے۔ جماعت اصحاب پیغمبر اسے کہتے ہیں کہ جس نے
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابیت کی تعریف کیا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ اور اس کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ اگر کوئی صحابی نبی نہ ہو وہ تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے ایمان کی حالت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور روح کائنات کے اندر صحابیت سے بڑھ کر حضور کے بعد کسی کا مرتبہ نہیں آتا۔ اس لیے کہ صحابیت بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں یہاں رک کر، ہم صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ، ہم صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم صحابہ کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ صحابہ نے حج کیے، میں مانتا ہوں ان کا حج بڑے رتبے والا ہے، میں مانتا ہوں ان کے عمرے بڑے رتبے والے ہیں، لیکن میں اس لیے ان سے محبت نہیں کرتا۔ ہم اس لیے محبت نہیں کرتے، وہ حاجی تھے، وہ نمازی تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ ان کے وظائف، یہ ان کے مرتبے تو اعلیٰ ہیں یہ، ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کھلی آنکھوں سے میرے آقا کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ کہ کھلی آنکھوں سے، میں کہتا ہوں کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں دیکھا ہوتا، باتیں سنتا کبھی پوچھتا، ماں نے ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، جس وقت ہوتا بدر احد و خندق کا اعلان، میرے ہاتھ میں کوئی خنجر یا بالا ہوتا، جس وقت آقا کی بن کے دعا آئے تھے عمر، کاش میں ابو جہل کو تڑپتے دیکھتا ہوتا، اگر کوئی کہتا الطاف سنا نعت نبی، پھر تو حسان کی مجلس میں مشاعرہ ہوتا۔ کون صحابہ ہیں جنہوں نے کھلی آنکھوں سے میرے آقا کی زیارت کی؟ اور میں یہاں رک کے کہتا ہوں اصحابی گفتگو، صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ ہیں، سارے کے سارے اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے میرے آقا کی کھلی آنکھوں سے زیارت کی ہے۔ لیکن صحابہ سارے اعلیٰ، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، صحابہ ستارے ہیں۔ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ سے، آپ بتائیے گا آسمان کے اوپر رات کو ستارے چمک رہے ہوں، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی جلدی طلوع ہوتا ہے، کوئی جلدی غروب ہوتا ہے، لیکن اگر سوال یہ کیا جائے جناب محترم آسمان پر کیا چمک رہا ہے، بچہ بھی کہتا ہے ستارہ ہے، بوڑھا بھی کہتا ہے ستارہ ہے، مرد بھی کہتا ہے ستارہ ہے، عورت بھی کہتی ہے ستارہ ہے، خطیب بھی کہتا ہے ستارہ ہے، پیر بھی کہتا ہے ستارہ ہے۔ جب وہ آسمان پر چمکنے والے، وہ چھوٹا ہو تب بھی ستارہ، بڑا ہو تب بھی ستارہ۔ میرے آقا نے بات بڑی واضح کر دی، فرمایا 1,24,000 پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک یہ سارے کے سارے ستارے ہیں اور سارے کے سارے جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اعلیٰ مقام، لیکن ان ستاروں میں فضلنا بعضهم فوق بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر درجات میں مرتبہ عطا فرمایا، لیکن لفظ صحابیت میں سارے کہیں بولے؟ ستارے۔ سارے کیا ہیں؟ کوئی ایمان پہلے لایا، میں نے کہا کوئی ستارہ طلوع پہلے ہوا، کوئی بعد میں ہوا، لیکن پوچھنے والوں نے کہا، جواب دینے والوں نے کہا یہ سارے ستارے، جواب دینے والوں نے کیا کہا؟ یہ سارے ستارے۔ کسی نے یہ نہیں کہا یہ چھوٹا ہے تو ستارہ نہیں، یہ بڑا ہے تو ستارہ نہیں۔ بات سمجھے گا، مثال دینے کا مطلب یہ ہے ابو بکر پہلے آئے ہیں تب بھی ستارے ہیں، آخری صحابی آئے ہیں تب بھی ستارہ ہے، لیکن فضلنا بعضهم فوق بعض، پہلے آئے انہوں نے پہلا مرتبہ پایا، بعد میں لیکن لفظ صحابیت میں، لفظ جنتی ہونے میں سارے جنتی ہیں، یاد رکھیے گا، لیکن ان ستاروں میں کچھ ستارے بڑے قیمتی ہیں، ان میں چند کا ذکر کروں گا۔ میرے دوستو پچھلا مہینہ گزرا ذی الحج کا مہینہ، کون سا بولیں؟ ذی الحج، سب کو پتہ ہے کیا؟ اور یہ یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا مہینہ، ہمارا جو اس سال ہے اسلامی سال ہوا کرتا ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے میں اختتام ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے۔
ہاں اگر میں سب ساتھیوں سے ایک سوال کر لوں کہ یہ اسلامی مہینوں کے نام بتا دیں تو چینی کا ریٹ بھی پتہ ہوگا، پیٹرول کا پتہ ہوگا، سب چیزوں کا ریٹ پتہ ہوگا، لیکن میں اگر یہ محرم، صفر، یہ محرم، یہ اسلامی مہینوں کے نام پوچھوں یہ نہیں پتہ ہوں گے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں، ہماری کمزوری سنتے ہیں یا اپنی، اگر خلفائے راشدین کے نام پوچھ لوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہ بھی نہ ہو، لیکن ہم نعرے بڑے دڑلے سے لگا کے ہم مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے علماء فرماتے ہیں کم از کم مسلمان ہو تو حضور کا مختصر سے مختصر شجرہ نسب 4 بندوں تک کم از کم ہر ایمان والے کو یاد ہونا ضروری ہے۔ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں نا، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حضور سے، صحابہ سے توڑ کے کہتے ہیں ہم صحابہ کے اوپر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اہل بیت کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی قربان کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جسم کسی اور کے حوالے نظر آتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا سر سے پاؤں تک جسم اور کسی کے حوالے ہوتا ہے۔ اگر میں مثال دوں بات کہیں اور نکل جائے گی، لیکن مختصر مثال دوں گا۔ اگر دنیا میں کسی عاشق سے پوچھو نا معشوق کے بارے میں تو سر سے لے کر پاؤں تک بتائے گا، اس کا ہنسنا ایسا ہے، اس کا رونا ایسا ہے، اس کا دوپٹہ ایسا ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں، اس کی جوتی ایسی ہے، اس کی خوشبو ایسی ہے، اس کو یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ پسند ہے۔ جو عشق ختم ہے، ناکام ہے، سارا یاد ہے، لیکن میرے آقا کا عشق پکا ہے، کم تر لوگوں کو یاد ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اصل یہ ہے حضور سے محبت سے۔ میں عرض کر رہا تھا ان ستاروں میں ایک ستارہ حضرت عمر، ذی الحج کا مہینہ، میں عرض کر رہا ذی الحج کا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی دیتے ہیں، جانوروں کی قربانی دیتے ہیں نا سارے۔ ذی الحج کا مہینہ آخری اور محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہے، دونوں میں بڑی زبردست مناسبت کیا پہلی کہ ذی الحج کے مہینے میں ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جانوروں کو قربان کرتے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے بولیں؟ اور محرم کے مہینے میں لوگ قربان ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ذی الحج میں جانوروں کو قربان کرتے ہیں، خود نہیں ہوتے، اور محرم میں خود قربان ہو کر بتاتے ہیں اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور ان میں سے یکم محرم الحرام، اس کا نام لوں، کیا نام لوں؟ اس کا نام اتنا میٹھا ہے کہ بار بار نام لینے کو دل چاہتا ہے۔ وہ نام عمر ہے جو یکم محرم الحرام کو یوم شہادت جس کی ہے۔ کون عمر؟ میں کہتا ہوں پیر صاحب بیٹھے ہیں، مرید کے لیے دعا کریں، مرید کہتا ہے آج تو پیر صاحب نے میرے لیے دعا کی، پیر صاحب کہتے ہیں مرید نے دعا کی ہے، شاگرد کہتا ہے آج تو استاد نے میرے نام لے کر دعا کی ہے۔ میں کہتا ہوں یار واقعی تو بڑا قابل فخر ہے، استاد نے تیرا نام لیا۔ استاد کہتے ہیں شاگرد میرے لیے رات کو اٹھ کر تہجد میں دعا مانگتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل درست ہے، کمال کا شاگرد تھا، اس لیے استاد کے لیے دعا مانگی۔ بڑے کمال کے رشتے ہیں، بڑے تعلق ہیں، بڑے تذکرے، اسٹیٹس لگتے ہیں۔ خدا کی قسم روح زمین پر اس سے بڑھ کر کیا دعا ہے؟ حضور نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کہا ہے اللہ اسلام کو عزت کی ضرورت ہے، عمر کو اسلام کے دعوت کی قبول کرو۔ کہو یار بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اس کو اتنا پسند آیا ہے۔ میں نے کہا میں دعا مانگوں شاگرد کے لیے، وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ خدا کی قسم عمر کے لیے اس سے بڑھ کر فخر کی کیا بات ہے؟ اس کے لیے کسی اور نے دعا نہیں کی ہے، امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت کی ضرورت ہے، عمر کو اسلام کے لیے قبول کر لے۔ اس لیے تو وہ کہتے ہیں نا جب تک چڑھے گا سورج کو جالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حال آنا جائے گا۔ خدا سے نبی نے مانگا ہے اس لیے عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب و اہل بیت رسول من مابین قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا۔ یہ عمر ہیں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے دعا مانگا۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کر کیا مرتبہ ہے کہ حضور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، سنیے گا میرے دوست، بڑی زبردست بات ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ خود بھی قربان ہوئے، والدین کو بھی قربان کیا، ماں بھی اسلام کے لیے قربان ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا عمار تم نے جنت کو خرید لیا ہے، اب تم جو بھی کرو تم جنتی ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے، آپ سے پوچھا آقا ایک سوال ہے، توجہ کریے گا میرے دوستو،
امام الانبیاء نے فرمایا جی عمار فرمائیے. آپ نے فرمایا میں آپ سے حضرت عمر کے فضائل سننا چاہ رہا ہوں. حضرت عمر امام الانبیاء سے فرماتے ہیں کہ میں آپ سے میں رک کر یہاں ایک بات کہنے چاہ رہا ہوں. اس سے ہٹ کر حضرت عمر عمرے پہ جا رہے تھے نا تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور سے حضرت عمر نے اجازت لی نا آقا اجازت ہو تو عمرے پر چلے جاؤں؟ فرمایا ہاں چلے جائیں. لیکن آپ نے فرمایا عمر ضرور جائیے لیکن مجھے دعاؤں میں مت بھولنا. آقا دعا کے لیے عمر سے فرما رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں آقا میں آپ سے عمر کے فضائل سننا چاہ رہا ہوں. آقا کا جواب سنیے گا اور دل پہ دستک لگے گا ضرور سبحان اللہ کہیے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمار بات تو ٹھیک ہے لیکن یہی سوال میں نے ایک دن حضرت جبرائیل سے فرمایا تھا. میں نے سوال کیا حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل آپ مجھے حضرت عمر کے فضائل سنائیے. آقا فرما رہے ہیں جبرائیل سے کس کے؟ حضرت عمر کے. تو جبرائیل کا جواب سنیے گا بڑے دوستو دل پہ دستک لگے تو سبحان اللہ کہیے گا. حضرت عمر کے بارے میں جب حضور نے حضرت جبرائیل امین نے فرمایا آقا حضرت نوح کی عمر 950 سال کی تبلیغ کی. اس سے بڑھ کر میری عمر ہو جائے میں زندگی لگا رہوں میں عمر کے فضائل آپ کے سامنے ختم نہیں کر سکتا. حضرت عمر کو اللہ نے وہ مقام ہے. میں نے کہا ساری عبادتیں اپنی جگہ سارے روزے اپنی جگہ ساری فتوحات اپنی جگہ لیکن ایک وہ دعا میرے آقا کی تھی اللہ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے اسلام کے لیے عمر کو قبول کر لیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. کیا کمال تھا. عمر اسلام کے دامن میں آتے ہیں اور دامن میں آنے سے پہلے بڑے اس وقت کی طبیعت میں بڑی جذبات ہوتے تھے. بہادری والا تھا. تلوار لے کر آ رہے ہیں. صحابہ نے ایک صحابی ملے. کہاں جا رہے ہیں عمر؟ جا رہا ہوں نعوذ باللہ. حضرت سنا وہاں مقابلہ ہوا طے ہوا اور کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے گا اسے اتنا انعام لیا جائے. حضرت عمر نے تلوار اٹھائی. کہاں میں جا رہا ہوں؟ تلوار کیا جانا تھا اور پھر ادھر بیت اللہ پہ میرے آقا کے ہاتھ اٹھے ہوئے. کتنا عجیب مرتبہ. ادھر چلے کہا جاؤ اپنے گھر کی خبر تو لے لو. حضرت عمر اسی حالت میں اڑے اور دیکھا بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے. مارا ہے بڑا اور پھر بہن کا جو جملہ کہا بڑا زبردست ہے. کہا عمر جس ماں کا دودھ پی کر تم کفر میں ڈٹے ہوئے اسی ماں کا دودھ پی کر میں اسلام پر ڈٹے ہوئے. تم کتنا بھی مارو لیکن کہاں عمر؟ ادھر میرے آقا کے ہاتھ عمر کے ہاتھ میں اٹھے ہوئے تھے. عمر کہاں پیچھے رہ سکتے تھے؟ کہا مجھے بھی بتاؤ تم پڑھ کیا رہے ہو؟ جب حضرت عمر نے تلاوت سنی ادھر دل موم ہوا. نبوت کے قدموں میں چلے اسلام کے دامن میں آئے. تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا نا. پوچھا نا آقا سے آقا نماز پڑھنی ہے کہاں پڑھیں گے؟ آقا نے فرمایا ادھر پڑھیں گے. فرمایا نا اب عمر اسلام لے آئے یہاں نہیں اب بیت اللہ میں سریعام نماز ہوگی. مرد جلال مرد ہنر بیجنا پڑا. اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیجنا پڑا. پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا روح زمین پر اب کو عمر بیجنا پڑا. حضرت عمر آئے پھر چھپ کر عبادت نہیں سریعام عبادت ہوئی ہے. میں کمال قربان جو حضرت عمر پہ. پھر وہ 22 لاکھ مربع میل پر وہ حکومت کرنے والا وہ شخص عمر. پھر ایک مرتبہ کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ عرض کر کے حضرت حسین کے بارے میں چند باتیں عرض کرتے ہیں. حضرت عمر بادشاہ وقت بادشاہ روم نے حضرت عمر کے لیے 3 چیزیں ہدیے کے طور پر بھیجی. توجہ کریے گا میرے دوستو. وہ قاصد لے کر آیا حضرت عمر کے پاس. اس نے پوچھا کہاں ہے آپ کے امیر المومنین؟ آپ کے بادشاہ کہاں ہیں؟ صحابہ نے فرمایا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا امیر المومنین ہوتے. کہا کہاں ہیں؟ کہا وہ جو مسجد نبوی کے پاس گارے میں پاؤں ہلا رہے ہیں گارے میں وہ ہمارا امیر المومنین. قاصد پہلی دیکھ کر حیران ہوا. کہاں بادشاہ کہاں امیر المومنین اور کہاں یہ عمر کہاں ان کے امیر المومنین جو خود گارے کے اندر کھڑے ہیں گارہ ڈال کے دے رہے ہیں. یار وہ ویسے نہیں امیر المومنین بنا. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت نہیں کرا. وہ ویسے نہیں رات کو گشت کرتا تھا
माँ जब बेटी से कह रही थी दूध में पानी मिला लो, तो बेटी कह रही थी ए माँ कह तो तू रही है लेकिन उमर देख, उमर सुन लेगा। माँ ने कहा उमर कौन सा इस वक्त देख रहा है, कुर्बान जाऊं उमर पर। तो बेटी ने कहा था माँ उमर नहीं देख रहा, उमर का खुदा तो देख रहा है। कहाँ उमर था? वाह। हजरत उमर जब देखा ना कासिद ने, अच्छा 3 चीजें लेकर आए। पहली क्या है? एक जहर की शीशी है। बादशाह ने कहा, कासिद कहता है बादशाह ने क्या की बजाय तो सब सूंघ लेना वो मर जाता है। दूसरा क्या है? कहा ये खुशबू की शीशी है, अत्तर है, जब लगाओगे खत्म नहीं होती है। तीसरा क्या है? फरमाया ये खूबसूरत दोशीज़ा लड़की आपके लिए भेजी। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन फिर हजरत उमर थे ना, दवाए रसूल थे, आका ने मांगा था उमर को। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने वो जहर की शीशी ली, उसी गारे में खड़े होते हुए कहा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मी शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। ये दुआ पढ़ते हुए सारी जहर की शीशी आपने पी। वो कासिद जो लेकर आया था देखकर बेहोश हो गया। होश में आया, कहने लगा मुझे तो सुना था, बताया था इसको जो सूंघ ले वो मर जाता है, आपने पूरी पी ली, मरे नहीं है। यार जवाब सुन के न तड़प के सुभान अल्लाह कहना। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने कहा तुझे लात मनात उस्सा ने बताया होगा इस जहर के अंदर मौत है, मेरे रब ने बताया जब तक रब ना चाहे मौत नहीं आ सकती। जब तक रब ना चाहे। फरमाया दूसरा क्या? अत्तर की शीशी है, सारी की सारी गाड़े में मिला दी। तीसरा क्या है? कहा ये दोशीज़ा लड़की। ऐलान किया सहाबा में तुम में से किसका निकाह नहीं हुआ? सहाबी आगे आए, उसके साथ निकाह करवा दिया। वो कासिद वापस गया, बादशाह कहने लगा अरे बादशाह तुम जितना भी जोर ले लो, जोर लगा लो, तुम उमर को कभी भी हरवा नहीं सकते हैं। ये उमर कमाल का उमर है जिसे उमर कहते हैं। मेरे दोस्तों बादशाह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था और कानून ये था कि कोई भी वजीर, कोई मशीर अपने दरवाजे पर किसी पहरेदार को नहीं बिठाएगा। जहां भी गवर्नर होगा आवाम को इजाजत होगी जब जाए उसके घर में शामिल, उसके दरबार में आ जाए, शिकायत लेकर आ जाए। हजरत उमर के पास शिकायत आ गई, फलां गवर्नर अपने दरवाजे पर चौकीदार को बिठाता है, बारीक कपड़े पहनता है, मुलाकात में मुश्किल है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उस वक्त मोहम्मद बिन मसलमा को भेजा, जाओ उस गवर्नर को गिरफ्तार करके लो, अयाज नामी को। ये देखा चौकीदार बैठा हुआ है और अंदर जाने में लोगों को दिक्कत है, बारीक कपड़े पहने हुए। आपने गिरफ्तार कर लिया। हजरत उमर का दरबार लगा हुआ, हजरत उमर के दरबार में लेकर आया। सुना है आप गेट पर चौकीदार को बिठाते हैं, अवाम को मुश्किल है मिलने में, ये सारी बातें हैं? कहा बिल्कुल हैं। आपने फरमाया ठीक है, आपने माफी का ऐलान नहीं किया। फरमाया जाओ इससे बैतुल माल से 40 बकरियां दे दो या 100 बकरियां इसको दे दो, ये चरवाएगा, जब इसकी मैं खत्म होगी दोबारा उमर के दरबार में आएगा, उसी तरह उमर को पाएगा जैसे पहले उमर को पाया। उमर का करूं सबके लिए बराबर था। मेरे दोस्तों आज नामे उमर से डरते हो, नामे उमर को लेना पसंद नहीं करते। मैं जुमला आपके ज़ौक़ के हवाले करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ उमर न लगे तो जनाजा नहीं होता है। आप कहेंगे अजीब बात है, उमर न लगे तो जनाजा नहीं होता। बच्चा पैदा हो ना और सांस ना आए तो बगैर जनाजे के दफन करते हैं, नहीं करते? बोले बगैर जनाजे के दफन कर देते हैं ना। कहते हैं उमर नहीं लगी, ये 1 मिनट की भी उम्र नहीं है। उमर न लगे तो जनाजा नहीं, उमर लगे तो फिर जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि उमर और फिर उमर नाम के अंदर भी बड़ी मोहब्बत है। ये 3 लफ्ज़ है ना, मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, ऐन मीम और रे। कितने लफ्ज़ बोले? 3 है ना, इन 3 के अंदर भी बड़ी मोहब्बत छुपी है। समझिएगा ज़ौक़ के लिए अर्ज करूँ। ऐन अली से है, अली के शुरू में भी ऐन है या नहीं है? अली ने अपनी बेटी उमर के निकाह में दी। उमर किसका पसंदीदा? बोले अली का। बोले सारे बोले अली का। और ये बताएं रिश्ते मोहब्बत में होते हैं नफरतों में होते हैं? बोले मोहब्बत में होते हैं ना। अली ने अपनी बेटी उमर को दी मोहब्बत में, दी है मोहब्बत में, तो गोया अली की पसंद उमर है।
دوسرا لفظ عمر میں میم ہے، میم محمد سے ہے۔ میرے آقا نے اللہ سے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر عمر کو مانگا، اور رب کی جب تک رب نہ چاہے نبی بولتا نہیں ہے۔ گویا رب نے نبوت کے دل میں ڈالا، عمر کو مانگے۔ گویا علی کی پسند بھی عمر ہے، حضور کی پسند بھی عمر ہے، رب کی پسند بھی عمر ہے۔ گویا یہ عمر عام نہیں ہے، اللہ نے اسے پسند کیا ہے اور اسلام کے دامن کے لیے سپرد کیا ہے۔ اور پھر عمر کی اہل بیت سے محبت کا نعرہ بھی کہیے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں عمر ہے، عمر کی اہل بیت سے محبت نہیں ہے، عمر کا یہ ہے، عمر کا وہ ہے۔ میں کہتا ہوں تم بڑے پگلے ہو، تم بڑے چلے ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت عمر کے دور کے اندر جنگ اور ایک خوبصورت دوشیزہ لڑکی گرفتار ہو کر آئی، زجر کی بیٹی تھی، اور صحابہ خوبصورت انتہا درجے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئی اور کہا، اب بہت سارے صحابہ کی خواہش تھی، ہمارا نکاح اس سے ہو جائے، ہمارا نکاح اس سے ہو جائے، ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ حضرت حسین اس مجلس میں قربان جاؤں، کون حسین؟ جب پیدا ہوں تو منہ میں جانے والا لعاب سب سے پہلے میرے آقا کریم کو اسے حسین کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا آپ نے فرمایا دوشیزہ لڑکی ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا حق تو یہ ہے، حق تو یہ ہے، اتنی خوبصورت دوشیزہ بادشاہ کی بیٹی جو گرفتار ہو کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی حقدار ہو یا نہ ہو، لیکن جنت کا سردار حسین حقدار ضرور ہے۔ اور اس کا نام شہر بانو تھا، شہر بانو تھا، جس سے حضرت زین العابدین جو ان 72 میں سے ایک بچے تھے، حضرت زین العابدین جن سے آگے یہ لڑی ساری سجدوں پہ چلی ہے۔ میرے دوستو بتاؤ، حضرت عمر نے محبت نے شہر بانو کا نکاح کروایا تھا نہیں کروایا تھا؟ ورنہ نفرت ہوتی تو کسی اور سے کروا دیتے، یہ محبت ہی تب بھی کروایا تھا۔ تو میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر وظیفہ تقسیم ہو رہا تھا، 500 درہم، کسی کو مختلف۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کے پاس ہے آقا، حضرت عمر کے پاس ہے ابا جان، یہ کیسی تقسیم ہے؟ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ گھڑی کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کیسی تقسیم ہے کہ آپ، ہم بدری ہیں، ہم بدر میں شامل ہوئے، لیکن آپ ہمیں 500 درہم دیتے ہیں اور حضرت حسین کو 5000 درہم دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ توجہ کریے گا میرے دوستوں، محبت کی بات بتانے چلا ہوں۔ آج لوگ اینکر اور بند کمروں میں بیٹھ کر نفرتوں کی بات کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبت کی بات کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، عبداللہ بن عمر دوبارہ بات ایسی نہیں کرنی، اس لیے کہ بتا تیرے باپ جیسا باپ حسین کا ہے، تیری خالہ جیسی خالہ حسین کی ہے، حسین کا مقام بہت بلند ہے، بتا تیرے نانے جیسا حسین کا نانا ہے؟ نہیں، حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے اسے 5000 درہم ملے گا، تجھے 500 درہم ملے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی۔ اور میرے دوستوں حسین کون ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے ہیں۔ اور کون حسین؟ میرے آقا۔ اور میں عرض کروں، آپ یہ واقعات سارے سنتے، حضرت حسین کندھے پر سوار ہوئے، آقا نے یوں کیا، آقا نے یوں کیا، آقا نے یوں کیا، میں سوال کر لے، چلو جواب آپ نے دینا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ بتائیں یہ روایت کہ آقا کریم نماز پڑھ رہے تھے، کندھے پر حسین سوار ہوئے، یہ بتانے والا کون؟ صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ یہ روایت نقل نہ کرتے، ہمیں پتہ نہ چلتا۔ اب بتاؤ، درمیان سے اگر صحابہ کو نکال دو گے، دین نہیں بچے گا۔ اس لیے دین کو محفوظ رکھنا ہے تو صحابہ کی زندگیوں کو محفوظ سمجھنا پڑے گا، اور صحابہ کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے اندر اپنے آپ کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر کے بتا دیا ہے، اور جاتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ اس قرآن کو تھام کے رکھنا ہے۔ بدتر کے بدتر شہید ہوئے، اسلام کے دامن کو بلند کرنے کے لیے شہید ہوئے۔ اور یاد رکھو، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، شہید زندہ ہوتا ہے،
शहीद जिंदा होता है और शहीद जिंदा होता है, याद रखिएगा। और शहीद जब होता है, शहीद के लिए गम नहीं होता, शोक जो होता है ना, ये शरीयत में 3 दिन के लिए होता है। कितने दिन के लिए होता है? बोले बोले सारे बोले, कितने दिन के लिए होता है? 3 दिन। परेशानी जरूर है, लेकिन हमारे अहले बैत बदतर जितने उनमें से अहले बैत हैं, ये सारे शहीद हुए। हमें अपने शहीदों पर फख्र है, इसलिए हम ये नारा नहीं लगाते हाय 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 हाय, नहीं, हम कहते हैं वाह हुसैन वाह हुसैन। हम यही कहते हैं करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन। इसलिए कि मेरे आका ने हाय की तबलीग नहीं की, इसलिए कि जो हाय करता है गोया वो मरा हुआ है, जो वाह करता है वो हमेशा के लिए जिंदा है। हम अहले बैत को भी मानते हैं। एक आंख सहाबा वाली है, दूसरी आंख अहले बैत वाली है। याद रखो, एक आंख अगर ना दिखाई दे रही हो तो लोग क्या कहते हैं? काना है। क्या कहते हैं? बोले काना है। हम काने नहीं हैं, हम दोनों आंखों से देखते हैं। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। और अगली बात, हम ईमान का हिस्सा भी समझते हैं, ईमान का जुज़ भी समझते हैं। अगर कोई बंदा राई दाने के बराबर सहाबा के बारे में दिल में राई दाने के बराबर कुछ रखता है, हम उसे भी मुसलमान नहीं समझते। जो अहले बैत के बारे में राई दाने के बराबर मुखालफत रखता है, हम उसे भी मुसलमान नहीं समझते। हमारे लिए दोनों का कानून है, इसलिए कि उनके मकाम और मर्तबे खुदा की कसम बड़े बुलंद हैं। इसलिए मत उन पर सोचा करें, किसी के ईमान को तराजू में मत तोलिएगा। वो बड़े हैं, उन्होंने मेरे आका को खुली आंखों से देखा है, इससे बढ़कर उनका क्या रुतबा है। और दुनिया के अंदर जितने पीर हैं, वली हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, इमाम हैं, सब मिल जाएं, आखिरी सहाबी की पांव की खाक के बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि आखिरी जुमला आपके हवाले करता हूँ। आज मैं और आप इमाम साहब के पीछे नियत करते हैं, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर, खुदा की कसम वो कितने मुकद्दर वाले थे। वो ये नियत नहीं करते थे पीछे इमाम के, वो कहते थे पीछे इमामुल अंबिया के। अल्लाह अकबर। आज मेरा और आपका जनाजा मोहल्ले का मौलवी पढ़ाता है, खुदा की कसम वो कितने मुकद्दर वाले थे। उनका जनाजा कोई आम मौलवी नहीं पढ़ाता था, बल्कि इमामुल अंबिया फरमाते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना, इमामुल अंबिया दुआ करवाते थे। आज मेरा और आपका निकाह मोहल्ले का मौलवी पढ़ाता है, वो कितने मुकद्दर वाले थे। उनका निकाह पढ़ाने वाले भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उन पर कुर्बान हैं, इसलिए कि वो नबुव्वत पर कुर्बान थे। हमारा जीना भी सहाबा और अहले बैत के लिए, हमारा मरना भी सहाबा और अहले बैत के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है हमें सहाबा और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और इन्हीं के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।